اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو کوتاہی ہے، غلطی ہے، اس کو معاف کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ بات قبل ازیں بیان ہو چکی کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو تم، اور وہاں جو چاہو کھاؤ اور جہاں جی چاہے جاؤ۔ یہ اس کی حکمت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کرانا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو زمین کے تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا منصب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تو وہ تو تھا ہی زمین کے اندر کی، خلافت کا منصب تھا۔ جنت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بٹھایا تو اصل میں وہ مقام دکھانا تھا کہ اگر تم خلافت کے حق کو صحیح طور پر انجام دے سکو تو اصل ٹھکانہ، اصل گھر تمہارا یہ ہے۔ اس کے لیے تمہیں خلافت ارضی کا حق ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہاری وہاں دائمی زندگی ہے۔ تو یہ ایک جنت کا مشاہدہ تھا، ورنہ تو پہلے آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر ہی خلیفہ بنانا تھا۔ سارے وسائل، عقل، شعور، فرشتوں سے سجدہ کروانا، پوری کائنات کو مسخر کروانا، یہ سارے کا سارا تو اس دنیا کے لیے تھا۔ تو وہاں امتحان بھی ہو گیا، اور وہ یہ کہ ایک درخت کا پھل کھا لیا، فرمایا اس کے قریب نہ جانا، اور پھر اس کی بنیاد پر زمین پہ اتار دیے گئے۔ اب زمین میں جس وقت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت آدم اور حضرت اما حوا دونوں کو احساس ہوا۔ تو اس کا یہاں ذکر فرمایا کہ جس وقت احساس ہوا تو پھر کیا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ۔ اب اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگے، اس کا شعور بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کلمات جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، فَس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے اپنے رب کی طرف سے کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شفقت فرمائی، توبہ جو ہے قبول فرمائی، اس لیے کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بے شک
توبہ کو، انتہائی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو اس میں الفاظ آئے ہیں، ذرا اب ان کا ہم مادہ تلاش کر لیں. فتلقا آج پہلے آیا ہے لفظ فتلقا، اس کا مادہ ہے لام، کاف اور یہ، اور یہ 146 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اسی سے لفظ ملاقات بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تعلق بھی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اس کے 146 استعمالات ہیں. اس کا معنی ہے کسی کو سامنے آنے پر پا لینا. تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کلمات جو سکھائے وہ پا لیے. آگے لفظ ہے کلمات. فتلقا آدم من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے پا لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، القا کیے جو بھی کلمات وہ حفظ کر لیے، یاد کر لیے، زبان سے ادا کرنے شروع کر دیے. تو کلمات کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے کاف، لام اور میم، اور اس کے استعمالات ہیں 75. تو کلمات جو ہیں کوئی بھی دوسرا جو لفظ بولتا ہے یا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس کے دو اثرات ہوتے ہیں. ایک تو وہ اس کے کان سنتے ہیں، دو حصوں کے اوپر، حصوں سے مراد حساسیت والے، دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتے ہیں کان اور یا آنکھ. آنکھ کے دیکھنے میں بھی کلمات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قوت بصر. اور پھر یہ ہے آگے لفظ ہے فتابہ. یہ تے، واو اور بے، توب، فتابہ، توب. گناہ کو پورے بآحسن وجود ترک کر دینا کہ دوبارہ اس کا خیال تک بھی نہ آئے. سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا ہے، بھولے چونکے سے ہو گیا ہے، اور اس کا فوراً کیا ہے، توبہ کر لیجیے. تو گناہ کے اچھے طریقے سے بآحسن وجود ترک کر دینا، یہ معذرت، یہ فتابہ ہے، توبہ کرنی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، اس کا سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے مزید کہ وہ جب ان کے کپڑے اتر گئے، پھر یہاں انہوں نے پتوں سے جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا. یہ سورہ اعراف کے اندر سارا ذکر ہے. لیکن یہاں مراد یہ ہے، بات یہ ہے، سمجھانا سے مقصود یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر آئے، گناہ کا احساس ہوا، توبہ کی، تو الفاظ اس وقت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سکھائے ہیں، سورہ اعراف کے اندر وہ الفاظ ہیں، کالا، دونوں نے کہا. کالا یہ پھر دوبارہ وہی جو ہے وہ دونوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے. ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا،
وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارے والے ہو جائیں گے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک دنیا کے بے شمار کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کئی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا، کس سے کیسے گفتگو کی، کس کا دل جو ہے وہ ناراض کیا، کس کا کیا مال کھایا، کسی سے میں نے کہا جی آؤں گا، وعدہ کیا، تو ہمارے ہاں تو اکثر بیشتر یہی ہے میں آؤں گا، ابھی آ جاؤں گا، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تو یہ پھر نہ آنا ہے نہ اس وقت بھی کوئی ارادہ تھا، یہ گرفت ہوگی، اس کی پکڑا جائے گا۔ تو زندگی میں دن میں خدا نے کیا کچھ ہم کرتے ہیں، تو احسن طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے سوئے، توبہ کریں، معافی مانگ کر کے سو جائیں۔ اور بڑی بہترین معافی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور سب سامعین کو یہ دعا سکھا دے اور ہر وقت ہم اس کا ورد کرتے رہیں، اور خاص طور پر سونے سے قبل اس کا ورد ضرور کریں۔ اسی طرح کی ایک کوتاہی حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایک کوتاہی انبیاء کرام سے ہوئی، تو انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں دیں۔ ایک کو جنت سے نیچے اتار دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی تو مچھلی کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا۔ اور ہم اس قدر ناچنت ہیں کہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہمیں اپنے منصب کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جو جسم دیا اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جو گھر دیا اسے اس طریقے پر استعمال کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو بچے دیے انہیں اس طرح کی تعلیم دینی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس جگہ دفتر میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہاں ایسی ڈیوٹی کرنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر کاروبار اور تجارت کر رہے ہیں تو ایسی تجارت کرنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی کے ڈنڈی نہیں مارنی، اور اگر سیاست کر رہے ہیں تو ایسی سیاست کرنی جیسے انبیاء کرام نے کر کے دکھائی، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل اس قدر مختلف ہے، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کی اصلاح کیسے کریں۔ اصلاح کرنے والے ہمارے پاس مولوی حضرات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جو ہیں وہ اللہ والے ہیں، کاش وہ اللہ والے ہوتے تو اللہ کے کلام کو منسوخ نہ کرتے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کس قدر تابع فرما ہے۔ جس قرآن حکیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نہیں منسوخ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منسوخ کیا، اور اس قرآن حکیم کی 500 آیات منسوخ کرتے ہیں، آج بھی 5 کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کیا علماء، یہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرنے والے، یہ سکھائیں گے ہمیں محبت۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو انہوں نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں بھی لفظ خاسرین اور ظالم کا آیا، اور یہاں بھی ظالم کا۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، اپنی جگہ سے چیز کو اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اپنے مقام سے ہٹ کر کے دوسرے کے مقام بھی شامل ہو جانا، داخل ہو جانا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ ذکر کیا تاکہ انسان ظلم کے مختلف شیڈز جو ہیں ان سے بچ سکے اور اپنی اصلاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر انبیاء کرام نے چل کر دکھایا، اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔